السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کروں گا جن پر اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت فرمائی ہے اور ان پر اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے۔ تو 6 قسم کے لوگ ہوئے جن پر اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے، جن میں سب سے پہلے دیکھو، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر 1 کون ہے؟ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، یعنی قرآن کریم کے اندر چاہے وہ الفاظ کے اعتبار سے ہو چاہے وہ معنی کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے قرآن کریم میں زیادتی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے بھی اور ہمارے نبی نے بھی کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے قرآن کریم کے اندر اپنی طرف سے تفسیر کرنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو ہے قرآن کریم کے اندر تفسیر بالرائے جو کرتا ہے اس سے پرہیز کرے اور اس سے بچے۔ تو پہلا آدمی تو یہ ہوا۔ دوسرا آدمی بتلایا ہر وہ شخص جو زبردستی اقتدار حاصل کرے، جو زبردستی اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو تو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اس آدمی کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ دوسرا آدمی ہوا۔ تیسرا آدمی جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، یعنی جو بھی ہو رہا ہے وہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس کو پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، یعنی کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو انسان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 بتلایا میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے نمبر 5 اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہے اس کو حرام سمجھتا ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ زنا ہو، اسی طریقے سے رشوت ہو، بیاض ہو، جتنی بھی چیزیں حرام ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کو وہ حلال سمجھتا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا سورہ بقرہ کے اندر، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ بیاض لیتے ہیں وہ قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ کسی انسان کے جن اور بھوت چمٹ گئے ہو۔ اور یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ وہ سود کو یعنی بیاض کو بھی خرید و فروخت، لین دین یعنی تجارت کی طرح سمجھتے تھے، بیع کی طرح سمجھتے تھے، یعنی وہ حرام ہے۔ کیا؟ ربا، سود حرام ہے، پھر بھی اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے۔ یہ 6 قسم کے لوگ ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نامحرم پر بری نظر ڈالنے والے اور جس پر نظر ڈالی جا رہی ہے ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جس پر نظر ڈالی جا رہی ہے اس کا بھی اس میں اختیار ہو، یعنی وہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ تو ایسی صورت کے اندر دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ دونوں لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے بھائی، شادی بیاہ کی رسومات کے اندر دیکھو، یہ شادی بیاہ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو عورتوں کا، لڑکیوں کا یہ حال ہے
کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دعوت میں کم اور فیشن شو میں زیادہ گئی ہے۔ اس چیز سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ لڑکیاں وہاں جا کر جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرتی ہے، دوسروں کے سامنے بن سور کر آتی ہے، تو یہ سارے کے سارے لعنت کے کیا ہے سبب ہے۔ اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اور بھی کئی لوگوں پر ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے جو مردانہ جوتا پہنتی ہے، یعنی مردوں کا جیسا جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کے طور طریقے اختیار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کرے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بتاؤ کتنی سخت وعید فرمائی۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ مرد تو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کی شکل و صورت اختیار کر رہی ہیں اور ان کے لباس اختیار کر رہی ہیں۔ بھئی مرد جو ہے آج کل طویل بال رکھتے، لمبے لمبے بال رکھتے عورتوں کی طرح، اسی طریقے سے اپنے کانوں کے اندر بالیاں پہنتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اندر کڑے پہنتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم عورتوں کو دیکھیں تو عورتوں کا لباس دیکھو کہ عورتیں اپنا لباس مردوں جیسے پہن رہی ہے، اسی طریقے سے اپنے جوتے مردوں جیسی پہن رہی ہے، اپنے بالوں کو مردوں کی طرح کٹوا رہی ہے، اپنی پوری حیت بالکل مردوں والی ہے۔ تو اس چیزوں سے جو ہے بچنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو جیسا بنایا ہے مرد اسی طریقے سے رہے، اور عورتوں کو جس طریقے سے بنایا اس طریقے سے رہے۔ یہ تمام فیشن کو چھوڑ دے اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے، بنانا چاہتے تو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث دیکھو بخاری شریف میں بھی آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر۔ بھائی گودنا کہتے ہیں اس پینٹنگ کو جو جسم پر ہمیشہ رہے، اس کو گدوانا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ کل کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ گدوانا کیسا ہے، تو دیکھو گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو اپنے بہو کے بال چنتی ہے، یعنی جو بال ہے ہماری آنکھوں کے اوپر، وہ عورتیں جو اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان کو باریک کرتی ہے، ایسی عورتوں پر بھی ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور خدا کی ان پر لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہے، یعنی اپنے دانتوں کے اندر تھوڑی سی خلا پیدا کرتی ہے، ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہے۔ تو یہ تمام لوگ ہو گئے۔ شروع کے اندر میں نے 6 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ہمارے نبی کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد میں نے چند حدیثیں بیان کی آپ کے سامنے، جیسا کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد، اسی طریقے سے گودنے والی، گدوانے والی، اور مردوں کی طرح لباس پہننے والے، مردوں کے جیسے جوتے پہننے والے، یہ تمام کے تمام لوگوں پر جو ہے ہمارے نبی نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو سچا پکا مسلمان بنائے اور ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ لڑکیاں اپنا لباس جس طریقے سے شریعت نے بیان کیا ہے، ہم پردے کا اہتمام کریں، پردے میں رہے، شادی بیاہ کے اندر بھی ہم جائیں تو پردوں کے اندر جائیں۔ اسی طریقے سے مردوں کو جیسی حیت بنانے کا حکم ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی حیت کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔